ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, पद्मश्री डॉक्टर अख्तर उल वासे साहब। Professor Akhtar Wase is an Islamic studies scholar. He was appointed as Commissioner for Linguistic Minorities in India and President of Maulana Azad University. He is highly respected, and his contribution for Islamic studies is very well acknowledged. تقریباً 37 کتابیں آپ نے لکھی ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر، مسٹسزم پر اور کنٹمپریری ایشوز پر۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور وقت دینے کا وعلیکم بہت بہت السلام شکریہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، دینیات پر آپ کا گہرا مطالعہ ہے اور بہت کام ہے اس کے اوپر، تو ایک سوال بہت زمانے سے میرے ذہن میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکیں گے کہ جو ایک گلوبل فینومینا ہے اسلاموفوبیا کا، یعنی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا ہو گئی ہے، تو یعنی کہ جو بہت پیسفل ریلیجنز ہیں، ہندوازم اور بدھزم، وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو اسلام کا انٹرپریٹیشن غلط ہے یا امپلیمنٹیشن غلط ہے؟ دیکھیے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نہ امپلیمنٹیشن غلط ہے اور نہ اپلیکیشن غلط ہے، دنیا کی سمجھ کا مسئلہ ہے، اور ایک طرح سے اناد اور فساد کا جو رویہ ہے وہ ہے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا سے کھڑے ہو کر مکے والوں کو پکارا تھا اور ان کے سامنے کیا ایک خدا کی دعوت پیش کی تھی، تو اس وقت سب سے زیادہ ان کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں، ابو لہب تھے، جو ان کے سگے چچا تھے اور جو ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بھی بات اپنی جگہ پہ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولے بھی۔ انداز بدلتے رہتے ہیں، مقامات بدلتے رہتے ہیں، جی، شخصیات بدلتی رہتی ہیں، لیکن اسلام کے حوالے سے جو ایک فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش ہے وہ جاری رہتی ہے، اور اس سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اصل ایک مسئلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس اسوے کی بات وہ کرتے ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اسوہ صرف فتح مکہ کے بعد شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو یعنی اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد جو کچھ گزرا ہے وہ سب اس اسوے کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے ایک مثال کے طور پہ بات عرض کرتا ہوں، وہ چاہے ہجرت حبشہ ہو، چاہے طائف کا سفر ہو، چاہے مکے کی زندگی ہو، چاہے بڑھیا کا کوڑا پھینکنا ہو، جی، چاہے ہجرت مدینہ ہو، چاہے ایک طرح سے جو جسے کہتے ہیں کانوینٹ آف مدینہ ہو، خطبہ حجت الوداع ہو، یہ تمام صلح حدیبیہ ہو، کوئی ایک پہلو نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ایک پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ایک تو یہ کہتے ہیں قرآن کے لفظوں میں کہ اپنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، لیکن ہر شخص جو ہے اپنی رسی کو اللہ کی رسی قرار دیتا ہے۔ جی یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جی تو ان ساری چیزوں نے مل کے صورتحال کو اور کمپلیکیٹ کر دیا ہے۔ جی اچھا، ہماری ایک پریشانی ہے، میں آپ سے وہ بھی عرض کر دوں بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے کیا میں احترام کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں امریکہ کا ویزا تو چاہتے ہیں، ہوں، لیکن امریکہ کے اندر جو زندگی کا طریقہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سیکولر رہے، ہوں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم سیکولر رہیں۔
بالکل صحیح. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، خود اپنے بارے میں بھی اپنا احتساب بھی بالکل کرنا صحیح. چاہیے. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. اسی سے اور ایک ایک بات جو، ایک چیز میں جوڑ دوں اس میں. آپ نے چونکہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سیکولر رہے اور ہمارا طرز عمل جو ہے وہ ہماری سوچ کے اپنے کنوکشنز کے مطابق ہو. دیکھیے پوری دنیا میں کہیں کے اوپر بھی جو چاہے وہ یعنی افغانستان کی حرکات ہوں یا آپ کے آئسس کا وہ ہو یا پھر یعنی عرب دنیا کے اندر کوئی اس قسم کا ہو یا ہمسایہ ملک میں دنیا بھر کے وہ لشکر ہوں، ان کی جو حرکات ہوتی ہیں ان کا ریپرکشن وہ چاہے انڈونیشیا کے مسلمان ہوں یا پھر آپ امریکہ کے مسلمان ہوں یا سب سے زیادہ اثر اس کا ہندوستان کے مسلمان ہوں. نہیں جی ڈاکٹر آپ صاحب. نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے. میں ایک بات آپ سے اور اس سے آگے بڑھ کے عرض کرتا ہوں. ہمیں دنیا میں اسلام و فوبیا کا مقابلہ جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے، اس پر بھی ایک ہمیں اپنی تدبیر کو وضع کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہم مسلمان غیر مسلم اکثریتی معاشروں میں اور ملکوں میں اپنے لیے جو سہولتیں، جی مراعات اور آسانیاں چاہتے ہیں وہ مسلم میجورٹی کنٹریز اور سوسائٹیز میں وہ غیر مسلموں کو پہلے دینا چاہیے. صحیح بات. صحیح بات. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. آپ سے عرض بالکل کر، بالکل صحیح بات. تو ہمیں اسلام و فوبیا جو ہے اس سلسلے میں پھر دوسری بات جو ہے ہماری ایک پرابلم ہے جس کو ہمیں ماننا چاہیے. جی ہم بنیادی طور پہ ابھی اب افغانستان کی بات کر رہے تھے. افغانستان میں عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو رویہ ہے ہم سب جانتے ہیں. جی جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سوئے قوم آئے تھے غار حرا سے تو کیا کہا تھا آپ نے؟ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر. جی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. جی تو اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے تھے، طالبان دوسری بات کہہ رہے ہیں. جی. ہم کس کو مانیں یہ سوال ہے تو ڈاکٹر صاحب میرے دیکھیں نزدیک. جو اسکالرشپ ہے جو مسلمان اتنے سارے ادارے ہیں اتنے سارے انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ایک بیسک بات جو ہے وہ قوم کو نہیں سمجھا پائے. جی اتنے انسٹیٹیوشنز ہیں جو جی مسلمانوں کے ہیں یا اتنے اسکالرز ہیں اپنی اپنی مائٹ میں اپنی اپنی رائٹ میں اتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، تو یہ جو بنیادی چیز ہے یہ قوم کو نہیں سمجھا پائے کہ جو آپ دوسروں سے چاہتے ہیں وہی آپ کو دوسروں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. نہیں نہیں، وہ اصل میں سمجھتے ہیں اس بات کو لیکن کہتے میں ڈرتے ہیں. میں مطلب میں صرف اس کو اسی طرح کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتے ہیں ہم، لیکن ہم ان کی نہیں مانتے. جی ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اپنے جتنے کرنے کے کام ہیں وہ سب اللہ کے ذمہ کر رکھے ہیں، جی اور جتنے اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ اپنے ذمہ لے رکھے ہیں. جی 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 صحیح بات. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بیوی کی صحت کیسی ہے. ہوں. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بیٹی کی عمر کیا ہو گئی ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ بیٹے کی تعلیمی استعداد کی کیا عالم ہے. جی لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اختر الواد جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. جی 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 یہ فتوے آتے رہتے ہیں. جی. تو ہمیں بنیادی طور پہ ججمنٹل ایک تو نہیں ہونا چاہیے. ہوں. اور دوسری بات، ایک بات اور سمجھنی چاہیے مسلمانوں کو، خاص طور سے میں آپ کے حوالے سے اور آپ کے یا میں چینل کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ دنیا میں مذہبی تکثیریت، ریلیجس پلورلزم جو ہے وہ جی میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں جی بلکہ اللہ کی وجہ سے ہے. صحیح بات. اللہ اگر چاہتا تو وہ اتنا قادر مطلق ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کو ایک سانچے میں ڈھال دیتا، ہوں. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ہوں. اور آپ کو اور مجھے اور دوسرے لوگوں کو اس بات کی اجازت دی ہوں. اور اس بات کا پورا موقع دیا کہ ہم اپنے عقل اور وجدان کے مطابق جی کہ ہم اپنے عقیدے کو اختیار کریں. تو جی. جس میں اللہ راضی اس میں میں بھی راضی. ہوں. میرا کام جو ہے وہ حق کو
صداقت کو، دیانت کو، امانت کو لوگوں تک بھلے طریقے سے پہنچانا ہے جی صرف. جی. لیکن میرا کام جو ہے کمیونیکیشن ہے، کنورجن نہیں. صحیح بات. اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے جب تک نہیں چاہے گا جی. کوئی کنورٹ نہیں ہوگا. اللہ صحیح اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں. صحیح بات. فیضان محبت عام صحیح، عرفان ہوں، محبت عام نہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب یعنی بنیادی بات وہی اب آ کے جو ہے اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ یعنی امپلیمنٹیشن بھی غلط ہو رہا ہے اور انٹرپریٹیشن بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی سہولت کے حساب سے کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے اس دین کا اور اس کے ماننے والوں کا جو تاثر ہے وہ غلط جا رہا ہے. خیر میں اگلے سوال پہ جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آج کل بڑا مسئلہ فلسطین جو ہے وہ منظر عام پہ ہے، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسئلے کا جو کور ایشو ہے وہ تھیولوجیکل ہے، جبکہ کچھ لوگ اس کو پولیٹیکل ایشو مانتے ہیں. دیکھیے بہت سارے فیصلے آج کل آستھا کے نام کے اوپر ہو رہے ہیں، اور یہودیوں کی بھی یہی آستھا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ ان کا پرومسڈ لینڈ ہے، یہ ان کو خدا نے دیا ہے. جبکہ مسلمان جو وہاں پہ آباد ہیں 1400 برس سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ یہاں پر آ کر بچے سے. تو اب آپ کی نگاہ میں اس مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے اس مسئلے کا حل فوری طور پہ میرے نزدیک جو ہے وہ دو ریاستی کیا نظام. میں صورت میں نکل سکتا ہے کہ دو جی ریاستی جی حل کو تسلیم کر لیا جائے. وہ فیصلہ جو جی. اوسلو میں ہوا اور بعد میں امریکہ کی سرزمین پہ ہوا، جس پر امریکہ، جس پر کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو اور یاسر عرفات کو نوبل پرائز بھی ملا، ہوں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور ہوں امریکہ کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب اسرائیل سے زیادہ اس کی جواب دہی ہے کہ ہوں اپنی سرزمین پر جو فیصلہ اس نے کرایا اس پر عمل کیوں نہیں کیا. ہوں. دوسری بات جو آپ نے مجھ سے لمبی کیا میں ایک تاریخی حوالے سے بات کی ہے، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ فلسطینی جو ہیں وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان کے ساتھ کیا میں ایک طرح سے داؤد کی اولاد بھی. جی اور داؤد کی اولاد صرف اسرائیل کی سرزمین پہ جو جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ارض موعود کی بات کرتے ہیں، وہ ارض موعود جو ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا میں داؤد اور سلیمان کی اولاد کے لیے. یعنی پرومسڈ اور لینڈ، اس جو جو مسلمان ہیں. جو یعنی جو پرومسڈ جی، لینڈ، پرومسڈ لینڈ جو جو ان کی یہ کتابوں پرومس میں. لینڈ جو ہے جی وہ کوئی صرف موسیٰ کی اولاد کے لیے نہیں بلکہ داؤد اور سلیمان کی اولاد کے لیے بھی. اور یاد رکھیے داؤد نے جس طرح سے مقابلہ کیا تھا دشمنوں کا، بالآخر کامیابی ان کے حصے میں آئی تھی. تو ان کے حصے میں بھی جو فلسطینی ہیں، ان کے حصے میں بھی دیر سویر کامیابی آ کے رہے گی. آج دنیا کا منظرنامہ آپ پوچھیے، آج سے 50 سال پہلے جو منظرنامہ تھا وہ منظرنامہ نہیں ہے. جی. آج بنیادی طور پہ یورپ کے ممالک ہوں، ساؤتھ افریقہ ہو، دوسرے ممالک ہوں، وہ بنیادی طور پہ ایک طرح سے اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں. عوام، یہ ہمیں سوچنا عوام چاہیے. کی سطح، عوام کی سطح پہ، حکومتی سطح پہ نہیں، عوام کی نہیں، سطح. کیوں عوام، کیوں ساؤتھ افریقہ میں آپ کی سرکار نہیں گئی؟ وہ کون بہت گیا کم. وہاں پہ؟ جی ساؤتھ افریقہ نہیں، یا برازیل. ساؤتھ افریقہ میں گئے نہیں گئے، جی برازیل جی گئے. جی برازیل جو ہے اس نے کھل کے کہا یا نہیں کہا اس کے صدر نے؟ جی جی، جی ایسی جی بات نہیں ہے. جی ساری دنیا، ظاہری بات ہے ساری دنیا آپ کی طرف ابھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ظلم کی ٹہنی جو ہے وہ سدا پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں. ہمیں یہ بات مان کے چلنا چاہیے. جی. ہم یہ مانتے ہیں اس وقت، ہمیں معلوم ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل جو ہے اس کا رویہ کیا ہے. وہ بالکل وہی ہے جو شاعر نے کہا ہے کہ جو شاعر کا نے کہا ہے
کہ جو اسرائیل کا رویہ ہے وہ بنیادی طور پہ ظلم کے اوپر، ناانصافی پر مبنی ہے، جی اور اس رویے کو بدلنا پڑے گا اسرائیل کو۔ جی اسرائیل کے اندر خود ایک طرح سے اب نئی ایک چیتنا پیدا ہو رہی ہے، نئی بیداری آ رہی ہے۔ ہوں وہاں کے لوگ اب اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے واقعی ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور ہماری سرکار نے، اور خاص طور سے نیتن یاہو نے۔ تو ہوں نیتن یاہو کے خلاف جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ واقف نہ ہو۔ ہوں تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دیر صحیح، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے ہی سوال کا تھوڑا سا ایکسٹینشن ہے، اس میں مزید کچھ چیزیں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک میں ایکیڈمک اسکالرشپ، خاص طور سے ریلیجس اسکالرشپ کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور عام چرچا یہ ہے کہ جو مذہبی ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے، انہوں نے ڈلیور نہیں کیا ہے۔ یہاں سے جو لوگ فارغ ہو کر کے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، وہ ان کا کوئی معاشی سٹینڈنگ نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے آپ کو سماج میں اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی بہت ریسپیکٹیبل پروفیشن نہیں ڈھونڈ پاتے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کے سپارے پڑھاتے ہیں یا مسجدوں میں جا کر مؤذن پڑھتے ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ کوئی اہم مسئلے جو نیشنل لیول کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں، ان تک کو پریزنٹ کرنے کے لیے یا ان کا ایک ایکیڈمک انٹرپریٹیشن دینے کے لیے ٹیلی ویژن ڈیبیٹس کے اوپر بھی بہت ہی فالتو قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں بمیں ہمارے الما میٹر کے، وہاں کی جو ایکیڈمک اسکالرشپ ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کیوں جی معاف وہ کیجیے۔ جی وہ لوگ جو ہیں وہ کیوں منظر عام پر نہیں آتے، اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھاتے؟ نہیں نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ کیا میں جو آپ نے بات کہی ہے وہ تشویشناک ہے، تکلیف دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن منظرنامہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اب جو محراب و منبر کے امین ہیں، ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ جی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ میں مانتا ہوں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مدرسہ سسٹم ہے وہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا جیسا آج۔ ہوں آج یقینی طور پہ وہ انکلوسیو نہیں ہے، ہوں لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، ہم اور آپ جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اس ملک میں، کیا میں اس ملک کے بارے میں اس ملک کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جب دنیا میں آکسفورڈ نہیں تھی، کیمبرج نہیں تھی، ہارورڈ نہیں تھی، MIT نہیں تھے، IITs نہیں تھے، ایمس نہیں تھے، ایک ایسے وقت میں، دنیا کی بات چھوڑ دیجیے، میں اوروں کی بات نہیں کرتا، اپنے اور آپ کے ملک کی بات کرتا ہوں، جی اس ملک کو قطب مینار کی بلندی، تاج محل کا حسن، لال قلعے کی پختگی، شاہجہانی مسجد کا تقدس جنہوں نے عطا کیا، وہ کہاں سے آئے تھے؟ ہوں وہ مدرسوں سے ہی تو آئے تھے۔ ہوں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ ہوں اگر مدرسے کل ایسے لوگ پیدا کر سکتے تھے تو آج کیوں نہیں کیا کر سکتے؟ یہ سوال ہے۔ جی اور یہ کوئی ماڈرنائزیشن اور مدرسہ کی بات نہیں ہے، بلکہ مدرسوں کی جو محتم شان روایت ہے اس کی بازیافت کرنے کی بات ہے۔ ہوں مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں، مدرسے جو تھے ایک ہی وقت میں کیسے لوگ پیدا کرتے؟ ہوں ایک ہی مدرسہ ایک ہی وقت میں امام ربانی مجدد الفسانی جیسا صوفی پیدا کرتا تھا، صاحب کتاب پیدا کرتا تھا جو ہوں صاحب مکتوبات کے نام سے مشہور ہے، جی، اور وہی مدرسہ جو تھا احمد لاہوری کو پیدا کرتا تھا جو تاج محل کا معمار تھا، ہوں وہی سعد اللہ جیسے مدبر اور وزیر مغلیہ دور کے وزیر کو پیدا کرتا تھا جس کی حکمت و دانائی کا سب لوہا مانتے ہیں۔ ہوں تو اگر کل یہ ممکن تھا تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ جی ہندوستان میں نہیں تھا، جی بلکہ بغداد میں جو کیا میں جامع نظامیہ تھا، جی اس نے اگر عمر خیام کو پیدا کیا ایک وقت میں، ہوں تو ایک ہی وقت میں اس نے نظام الملک توسی کو بھی پیدا کیا ہوں اور امام غزالی کو بھی پیدا کیا۔ ہوں ہوں
تو بنیادی طور پہ ہمارے علماء دین اور مفتیان شرع متین کو بھی اب اس کا احساس ہونے لگا ہے. ہوں اور اس سلسلے میں آپ سے مثال کے طور پہ، چونکہ میں واقف ہوں اس لیے مثال دے رہا ہوں، کہ مولانا محمود مدنی نے ایک تو زیتون اکیڈمی کے نام سے باقاعدہ ادارہ قائم کر رکھا ہے. ہوں دوسرے انہوں نے مدرسوں والوں کے لیے یہ طے کیا ہے کہ وہ مدرسے کے بچوں کو جو مدرسے سے فارغ ہوں گے ان کو کیا میں باقاعدہ نیشنل اوپن اسکولنگ کے ذریعے جی اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، ہوں تاکہ جب وہ فارغ ہو کے دنیا میں آئیں تو ایک ہاتھ میں ان کے پاس فرا کیا میں دستار فضیلت ہو، تو دوسرے ہاتھ میں فراغت سند فراغت دنیا. ہوں تو ایک طرح سے یہ کام ہونا شروع ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ وقفہ بہت ہو گیا ہے، جی دیری بہت ہو گئی ہے، لیکن بہرحال جب بھی جاگے جبھی سویرا ہے. کوشش کرنا اپنا کام ہے اور کوشش ہو رہی ہے. اور یہ صرف مولانا محمود مدنی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عمر آباد میں ملی اس میں آپ کا جو مہاراشٹرا کے اندر ہو رہا ہے، ہوں سمجھے، ہوں حیدرآباد میں ہو رہا ہے، بنگلور میں ہو رہا ہے، جگہ جگہ یہ کوششیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب میں ایک بڑی عمدہ بات کری کہ جو اب رسپانسبلٹی کو محسوس کر رہے ہیں وہ لوگ کہ یعنی ایک ہاتھ میں دنیاوی علوم ہو اور ایک ہاتھ میں دین کا وہ ہو. تو یہ تو 100 150 سال پہلے سر سید نے سوچا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر سید ہمارا نے کہا ہی تھا، بالکل آپ ہمارا صحیح کہہ الما رہے ہیں. میٹر کیا اس پیمانے پر پورا اتر پایا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ نہیں یہ. نہیں، دیکھیے جی ایسا ہے، ہم نے دیری کی ہے، میں خود کہہ رہا ہوں آپ سے، غفلت کی ہے، جی لیکن بہرحال اب شروعات ہوئی ہے. سر جی سید نے یہی تو کہا تھا کہ ہم ایسے طالب علم چاہتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں کیا میں قرآن ہوں، دوسرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کلمہ طیبہ ہو، دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو، سر پہ معاف کیجیے گا، ایک ہاتھ میں سائنس ہو، دوسرے میں فلسفہ ہو، سر پہ کلمہ طیبہ کا تاج. جی سر جی سید نے یہی بات کہی تھی. صحیح. اور مسلمان اسی کے دعوے دار ہمیشہ سے رہے، جی ایسا نہیں رہا ہے. ہمیں جی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ آج بھی وہ کتاب جو کہ ہر میڈیکل کالج میں بائبل کہلاتی ہے جی میڈیسن کی، جی کتاب الطب، جی القانون فی الطب، وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بو جی علی سینا کی ہے. بو جی علی سینا کہاں کی پیداوار تھا؟ جی مدرسے کی پیداوار تھا. جی ہمیں اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے نہیں اور وہ اسی کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. میں اس سوال پہ ڈاکٹر صاحب ذرا سے ایک بار اور پھر کہ جو یہ فلسفہ سر سید نے دیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ ادارہ قائم ہوا تھا جہاں سے آپ اور ہم فارغ ہیں، تو وہاں کے اوپر جو ہے اس فلسفے کو بہت پیچھے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ ایک بہت 2 یا 3 جنریشنز بہت لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے ڈاکٹرز انجینئرز اور ایم بی ایز بنا کر کے وہ مارکیٹ میں دی گئی ریلیجس جو اسکالرشپ تھی یا جو ایک پرسپیکٹو پیش کرنا تھا، جبکہ وہاں کے اوپر 4 سے 5 ادارے ایسے ہیں جو اس سے تعلق رکھتے ہیں. اب تو ایک کے نظامی سینٹر فار قرآن اسٹڈیز بھی کھل گیا ہے. تو وہاں کے اوپر سے بھی جو ہے وہ اس قسم کی اسکالرشپ نکل کے نہیں آئی ہے. پچھلے 50 سالوں میں پروفیسر اختر الواسع کو اگر ہم کہہ سکیں، یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نجات اللہ صدیقی صاحب کو کہہ سکیں، یا مولانا سعید اکبر آبادی صاحب کو کہہ سکیں، آپ بتائیے کون ہے اتنے بڑے نام جو کہ دنیا والے ان کو ایڈریس کر سکیں کہ بھائی ہاں یہ اس انسٹیٹیوشن کی دین ہے. نہیں نہیں، دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. میں مطلب اس قدر مطلب رویہ میرا مایوس کن نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. آپ کا درد مندی کو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن جو میں بنیادی طور پہ بات کہنا چاہتا ہوں، قرآنک سینٹر جو ہے خلیق احمد نظامی صاحب کے نام پہ، وہ جس طرح کام کر رہا ہے عبد الرحیم قدوائی کی قیادت و سیادت میں، وہ غیر معمولی ہے. اور ابھی دیکھیے، ابھی جو بنیادی طور پہ کام ہے وہ سروے کا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کوئی کام بغیر سروے کے کرنا بھی نہیں چاہیے آج کی دنیا، جب تک کہ ہم نہ کریں. آپ نے نام لیے، نجات اللہ صدیقی صاحب کا نام لیا، میں عبد الرحیم قدوائی کا نام لیتا ہوں. قرآنک اسٹڈیز میں، خاص طور سے انگریزی میں جو ترجمے قرآن کریم کے ہوئے ہیں ان پر جو نگاہ ان کی ہے وہ غیر معمولی ہے. اسی طرح میں فضل الرحمان گنوری صاحب مرحوم کو نہیں بھول سکتا.
اسی طرح سے میں بنیادی طور پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مسعود عالم قاسمی کا تذکرہ کروں گا جی. یہ لوگ جو ہیں، اس کے علاوہ جو آپ اسلامک اسٹڈیز میں دیکھیں، عربی میں دیکھیں، لوگوں نے بڑے نام کیے ہیں. پروفیسر مقبول احمد کا نام ہے، پروفیسر منیب الرحمان کا نام ہے. ہمیں ان لوگوں کے نام سے وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور نہیں بچنا چاہیے. تو بنیادی طور پہ ان لوگوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے، یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، علی گڑھ بنیادی طور پہ علی گڑھ جو تھا وہ، اس نے اپنا وہ منشور جو تھا تھوڑی دیر کے لیے بھلا دیا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں پوری طرح اختلاف نہیں کر رہا ہوں آپ سے. جی وہ کام جو سر سید نے شروع کیا تھا، اب علی گڑھ کو سر سید کے کلیکٹڈ ورکس چھاپنے کے لیے کیا میں مطلب برسوں لگ گئے، آپ سوچئے. جی جی سب جی. سے بڑی بات یہ ہے نا، صحیح بات، صحیح ہم بات. علی گڑھ نے سر سید کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو سر سید کی فکر کے ساتھ کیا انصاف کرتا صحیح. جی. جی یہ تو خدا بھلا کرے نئی نسل کا، جی جس میں سید علی محمد نقوی ہیں، عبد الرحیم قدوائی جیسے میں نے نام لیا، اور دوسرے جو شاہد ہیں. اسی طرح دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے کہ بنیادی طور پہ ایک حق ادا کیا ہے سر سید کا، اور ہوں کام کیا ہے. ہوں. تو یہ کام جو ہے ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے عابد رضا بیدار یہ کام کرتے رہے، خدا بخش لائبریری سے، جی کہ انہوں نے سر سید کی تفسیر وغیرہ کو چھاپا. جی. تو ڈاکٹر صاحب چلیے، یعنی چلتے چلتے ایک آپ سے سوال اہم کہ 47 کے بعد جن مسلمانوں نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا، تو ان کی ایک یا دو بنیادی غلطیاں کیا رہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی ایک نہ تو سماجی پہچان بنا سکے اور نہ پولیٹیکل پہچان بنا سکے اور نہ ہی میجورٹی کمیونٹی میں وہ کانفیڈنس پیدا کر سکے جس کے تحت ان پر اعتبار کیا جا سکتا؟ آج بھی ایک لا اعتباری کا عالم ہے، اور یعنی ایک اس قوم کو ایک مشکوک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ پہلی بات جو ہے، جو بنیادی سب سے اہم غلطی ہوئی وہ تقسیم وطن ہے. اس جی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. بالکل. تقسیم وطن کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم کہیں کے نہیں رہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جی پاکستان میں مہاجر کہلائے، جی ہندوستان میں پاکستانی کہلائے، جی بنگلہ دیش میں بہاری کہلائے. جی اور معاف کیجیے گا، ہم نے ایک کام اور کیا. جی وہ یہ کیا کہ وہ لوگ جو ہمارے مشترکہ تھے، ان کو بنیادی طور پہ ہم نے اپنے قبضے میں لینے کے لیے ان کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی. جی اقبال ہوں، سر سید ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، ان سب کو پاکستانیوں نے جی ایک طرح سے یہ بتا کے کہ یہ اصل پاکستانی تھے، وہ پاکستان کی بنیاد رکھنے والے تھے، ایک طرح سے ہم نے ان کو وہ کیا. اب بھی کر رہے ہیں. دوسرے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ جو پرابلم رہی ہے جی وہ یہ رہی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ انہیں جو وہ کیا میں اپنے برادران وطن سے مکالمہ کرنا چاہیے تھا، جی. وہ انہوں نے نہیں کیا. ہوں ہم نے ایک بات کو بھلا دیا کہ ہوں. یہ زمانہ نہ مجادلے کا ہے، نہ مناظرے کا ہے، بلکہ مکالمے کا. صحیح. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے اس میں ایک بات اور بھی، کہ صرف مسلمان قصوروار نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کے اندر ایسی فرقہ پرست قوتیں ہیں جنہوں نے کہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو حاشیے سے نیچے لے جائے، اور وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی. لیکن مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی کے کہیں پہنچا جانے سے نہیں آدمی پہنچ جاتا جب تک کہ خود اس کے لیے اپنے آپ کو سفر نہ ڈال دے. صحیح. اس لیے مسلمانوں کو بنیادی طور پہ اپنے برادران وطن سے بات کرنی چاہیے. مجھے فکر ان کی نہیں ہے جو فرقہ واریت اور فستائیت کی طرف چلے گئے. مجھے فکر ان کی ہے جن کی جو ابھی ادھر نہیں گئے ہیں، اور آپ انہیں اپنے ساتھ بات چیت میں شریک کر سکتے ہیں. آپ کو ان سے بات چیت کرنی چاہیے جی اور ان کے ساتھ ایک مکالمہ کرنا چاہیے. جی. وہ دوسری بات یہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ اللہ پہ چھوڑ دیجیے. صحیح بات.
اس کا فیصلہ آپ مت کیجیے. صحیح بات. جی. جی جس چیز سے بنیادی طور پہ غیر مسلم بھائی ہمارے چڑھتے ہیں، جی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے گریز کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائیے، بالکل نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن بنیادی طور پہ میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کو کرنا ہے کہ کون کہاں جائے گا، کس کا کیا حشر ہونا. صحیح بات، بالکل صحیح بات. سمجھے؟ میں بالکل یہ اپنے لیے نہیں کہہ سکتا تو دوسرے کے لیے کہہ سکتا ہوں میں. بالکل صحیح بات. بنیادی بالکل طور صحیح پہ بات. ہم اس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے خلفشار پیدا ہو رہا ہے، اور اس ملک میں انٹر کمیونٹی ڈسپیوٹس ہی نہیں ہے، انٹرا کمیونٹی ڈسپیوٹس بھی ہیں. جی ان کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. جی دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اپنے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ ہمیں ایک بہتر ماحول پیدا کرنا چاہیے، اور جی جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی پسند کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان یہی بتائی ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا جی ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے سوچنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. جی جی. جی. صحیح ان بات. چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے. اور ایک بات اور، وہ یہ کہ نفع بخش بننا چاہیے. ہوں. ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا پائیں گے جبھی لوگ ہماری قدر بھی کریں گے. ہوں. ٹھیک. ہمیں نہیں بولنا. ایک مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں میں. ڈاکٹر خلیل اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں بہت بڑے کارڈیولوجسٹ. کارڈیولوجسٹ. ہارٹ جی اسپیشلسٹ رہے جی ہیں. جی جی. دنیا کا بدترین مسلمان دشمن ہندو جب دل کا دورہ پڑتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر خلیل اللہ دیکھے. ہوں. جی تو ہمیں بنیادی طور پہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں، ہر میدان میں ہماری ایسی حیثیت ہو کہ دوسرے ہماری طرف دیکھیں، نہ کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھیں. تو ڈاکٹر صاحب، یہ تو باتیں جو ہے نا، یہ سب تھیوریٹیکل باتیں سب سمجھتے ہیں، لیکن اس کا کلیکٹیو ایفرٹ کہاں ہو رہا ہے؟ کوئی جو نہیں نہیں، دیکھیے میں نے دانشوران ہیں. آپ کو ڈاکٹر خلیل اللہ کی مثال دی ہے، جی میں نے عملی مثال دی ہے، میں نے آپ سے کوئی بات ہوا میں نہیں کی. جی ڈاکٹر خلیل اللہ کی مثال آپ کو میں نے دی ہے. جی جی. جی جی تو ڈاکٹر عبد الکریم نائک تھے جی بامبے کے اندر، سائکیٹرسٹ تھے، وہ جی لوگ ان کی طرف جاتے تھے. جی جی. جی جی وہ بنیادی طور پہ ان کا بیٹا جو ہے دوسرے راستے پہ چلا گیا. ہوں. جی. جی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن باپ کے قدردان تھے. جی تو ہمیں ایک بات مثال کے طور پہ یہ سمجھنی چاہیے کہ لوگ جو ہیں، جی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں. آپ حکیم عبد الحمید کو لے لیجیے. ہمدرد دوا خانہ جو ہے، ہمدرد دوا خانہ جو تھا بنیادی طور پہ انہوں نے اگر وہ چاہتے تو اسے اپنے لیے منفعت اور کیا میں تمول اور ثروت کا ذریعہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ہوں انہوں نے قوم کے نام وقف کیا اسے. ہوں ہمدرد دوا خانہ وقف دہلی بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں اسے. جی جی. انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، اس یونیورسٹی سے ہندو اور مسلمان سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہوں ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیکھیے، سر سید کو دیکھیے، انہوں نے ایک یونیورسٹی بنائی، اس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہوں. جی ٹھیک ہے لوگوں کی نظروں میں کھٹکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود، لیکن لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے دیجیے. اپنا کام تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے نا. جی جی جی. بہت شکریہ ڈاکٹر بحیثیت صاحب. امت کے جی بحیثیت امت کے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں انجام دیتے رہنا چاہیے، اور ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے ایک طرح سے کیا میں ذریعہ بنا لینا چاہیے، دنیاوی نجات کا بھی اور آخرت کی نجات. ضرور ضرور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا وقت دینے کے لیے. بہت عمدہ گفتگو رہی، اور یہی امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے کچھ لوگ سمجھیں، مستفید ہوں، اور یہ پیغام زیادہ تر لوگوں تک پہنچے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے یاد کیا، اس قابل سمجھا.
جو آپ نے سوالات کیے بہت، اس سے آپ کی دردمندی ڈھلکتی ہے. اب میں نے جوابات دیے، اب وہ پتہ نہیں کس قدر اطمینان بخشے، لیکن بہرحال میں جو کچھ سمجھتا تھا میں نے ایمانداری سے وہ بات کہنے کی کوشش کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بہت صاحب. شکریہ. شکریہ. السلام علیکم.